نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں سے بہترین دن جن میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ جس نے جمعے کے دن غسل کیا، مسجد جلدی گیا، امام کے قریب ہو کے خاموشی کے ساتھ اور غور سے خطبہ سنا، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے رکھنے اور تہجد پڑھنے کا ثواب ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ جس نے جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعے سے دور رکھا، تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لایا تو اس نے ہمیں جمعے کے روز کی ہدایت دی، اور جمعہ اور پھر اس کے بعد ہفتہ اور اس کے بعد اتوار رکھا، اور اسی طرح روز قیامت بھی وہ ہمارے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آخری ہیں اور قیامت کے روز پہلے ہوں گے، جن کا سب مخلوق سے قبل فیصلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور دلوں پر مہر لگا دے گا، وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ جس شخص نے ہر جمعے کو اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کی تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اس کا نام نیکوکاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جمعے کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت۔ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن کے کچھ تاریخی واقعات۔ قیامت قائم ہوگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، فرعون ماں اپنی قوم کے غرق ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر رکی، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔